آپ دیکھ رہے ہیں داستان کدا۔ پیش خدمت ہے سلسلہ وار ناول وہ ایک پری ہے۔ تحریر ریحانہ امجد بخاری، قسط نمبر 3۔ اذان حسب معمول شاپ پر تھا اور کاؤنٹر کے پیچھے اپنی مخصوص نشست پر براجمان تھا۔ جب وہ میرون کلر کی کار دکان کے سامنے آ کر رکی، اذان مستعد ہو کر بیٹھ گیا۔ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھلا اور ڈرائیور نے اتر کر گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا۔ کچھ ہی دیر کے بعد 50-55 کے لگ بھگ سرخ و سفید رنگت اور باروب شخصیت کا مالک ایک شخص دکان میں داخل ہوا، جس کے عقب میں ڈرائیور بھی مؤدب چلا آ رہا تھا۔ باروب شخص سیدھا کاؤنٹر کی طرف آیا اور پھر مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا، میرا نام اقبال ہے۔ آنے والے نے گویا انکشاف کیا۔ اذان نے پیشہ ورانہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے کمال گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ جی اقبال صاحب، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر، فرمائیے کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اذان نے خوش اخلاقی کی اعلیٰ مثال قائم کرتے ہوئے کہا۔ حالانکہ دل میں یہی سوچ رہا تھا کہ تعارف تو ایسے چونکا دینے والے انداز میں کروایا جا رہا ہے جیسے اقبال نہ ہو، علامہ اقبال ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ علامہ اقبال کے بجائے میر تقی میر یا مرزا غالب بھی ہوں تو اذان کو اس سے کیا فرق پڑنے والا تھا؟ آنے والا سنسنی خیز انداز میں خاموش کھڑا ایک ٹک اذان کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ مجال ہے جو ایک لفظ بھی اس نے آگے بولا ہو۔ پھر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اقبال نے شاید اذان کی ستاروں پر کمند ڈالنے والی سوالیہ نگاہوں کی تپش کو محسوس کر لیا اور اسے مہر خاموشی کو توڑنا ہی پڑا۔ مجھے اذان صاحب سے ملنا تھا، اس نے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے اذان کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ جی بصد شوق، ضرور ملیے، میرا ہی نام اذان ہے، کہیے کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اذان نے خدمت پر ذرا زور دیتے ہوئے کہا۔ اچھا آپ ہی اذان ہیں، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ دراصل ہمارا تعلق PEF سے ہے۔ ہم پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف دیہی اسکولوں میں تعلیم کی اہمیت اور اس کے فروغ کے لیے ہلکے پھلکے انٹرٹینمنٹ سے بھرپور اسٹریٹ پلے کرنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں جب ہم نے یہاں کے مختلف لوگوں سے معلومات حاصل کی تو آپ کا نام سامنے آیا اور پتہ چلا کہ یہ کام اس علاقے میں آپ سے بہتر اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اذان نووارد کی بے تکان گفتگو سے اس کی آمد کا مقصد تو بخوبی سمجھ چکا تھا۔ چند لمحے خاموش رہ کر نووارد کا چہرہ تکنے کے بعد اس نے سوال کیا۔ جی ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، اس سلسلے میں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسٹریٹ پلے آپ خود تیار کریں، جس میں تحریر، کاسٹ، پرفارمنس سب کچھ آپ کے ذمہ ہوگا۔ اسکول میں تمام انتظامات، مثلاً اسٹیج، ساؤنڈ، آپ کی ٹیم کے لیے قیام و طعام ہمارے ذمہ ہوگا۔ اقبال صاحب نے اپنی بات ختم کی تو اذان نے دوسرا سوال کیا۔ اسکولز میں تو تمام انتظامات آپ کے ہوں گے، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے ذریعہ سفر بھی تو درکار ہے۔ کنوینس آپ کی ہوگی یا ہماری؟ اذان کا جملہ مکمل ہونے پر اقبال صاحب گویا ہوئے۔ چلیے ٹھیک ہے، کنوینس بھی ہمارے ذمہ۔ اب آپ یہ بتائیں کہ فی پلے کیا خرچ آئے گا؟ آپ کو ٹوٹل کتنے اسکولوں میں پروگرام کرنا ہوگا؟ اذان نے ہونٹ سکوڑتے ہوئے پوچھا۔ تقریباً 15 اسکول ہماری لسٹ میں شامل ہیں۔ اگر آپ لوگ اچھا کام کرتے ہیں تو ہر اسکول میں آپ ہی کو پرفارم کرنا ہوگا، اقبال صاحب نے جواب دیا۔ اذان نے کچھ دیر توقف کیا، پھر پرخیال انداز میں گویا ہوا۔ دیکھیے اقبال صاحب، پوری ٹیم ہماری ہوگی، مکمل تیاری کے ساتھ ہم لوگ آ کر پرفارمنس دیں گے جو انشاءاللہ آپ کو اور وہاں موجود تمام لوگوں کو پسند آئے گی۔ میں زیادہ بھی مانگ سکتا ہوں، لیکن کیونکہ معاملہ تعلیم کا ہے اور کام بھی فلاحی ہے، اس لیے ہم فی پروگرام آپ سے 15,000 روپے لے لیں گے۔ تھوڑی سی بحث و تکرار کے بعد معاملہ طے پا گیا اور اقبال صاحب پہلے پروگرام کے لیے 15,000 روپے ادا کر کے رخصت ہو گئے۔ اذان خوش تھا کہ بیٹھے بٹھائے 2,25,000 کا بزنس ہاتھ لگ گیا تھا۔ اس کا ذہن تیزی سے منصوبہ بندی کر رہا تھا کہ کیا اور کیسے کرنا ہے، کون کون سے دوستوں کو شامل کرنا ہے۔ پھر وہ ایک نتیجے پر پہنچ کر مطمئن ہو گیا۔ اسی رات اس نے ڈرامہ تحریر کر لیا۔
ہلکے پھلکے انداز میں تعلیم کی اہمیت پر ایک خوبصورت تحریر وجود میں آ گئی، جس میں میسج کے ساتھ ساتھ مزاح بھی موجود تھا۔ اگلے دن اس نے اپنے دوستوں غضنفر ولیکا اور علی شاہ سے رابطہ کیا، انہیں ساری تفصیل بتائی اور تحریر شدہ ڈرامہ ان کے سامنے رکھ دیا۔ کرداروں پر بحث کی گئی۔ کامیڈین کا کردار چونکہ غضنفر ولیکا کو سامنے رکھ کر لکھا گیا تھا، لہٰذا اس میں تو کسی بحث کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ علی شاہ کو باپ کا کردار ادا کرنا تھا۔ ایک ڈاکٹر، ایک دادا جان، ایک ماں اور ایک بچے کے کردار درکار تھے۔ ہنگامی طور پر ان کا بھی بندوبست کر لیا گیا، لیکن ماں کا کردار دستیاب نہیں ہو سکا۔ یار، فیمیل کردار ڈالنا کیا ضروری تھا؟ علی نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ اب بتاؤ ماں کہاں سے ڈھونڈے؟ میرے پاس اسکرپٹ ہے، ساتھی ایکٹر ہیں، سٹیج ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ ولیکا نے بڑے سٹائل سے اذان کی طرف دیکھتے ہوئے ایک فلم کے مشہور ڈائلاگ کا بیڑا غرق کرتے ہوئے کہا۔ میرے پاس ماں ہے، پھر خود ہی دوبارہ بول اٹھا۔ ابے یار، ماں ہی کی تو تلاش ہے، ماں نہیں ہے نا؟ اذان بولا۔ تحریر کی ریکوائرمنٹ تھی یار، جب لکھا گیا ہے تو پرفارم کرنے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی بندوبست ہو ہی جائے گا۔ بحث ختم کر دی گئی۔ کہانی غضنفر اور علی کو پسند آئی تھی۔ انہوں نے اسکرپٹ اٹھایا اور ریہرسل شروع کر دی۔ اذان کچھ دیر تک پرسوچ انداز میں بیٹھا اس مسئلے کا حل تلاش کرتا رہا، پھر اٹھ کر باہر نکل گیا۔ شاید کوئی حل اس کی سمجھ میں آ گیا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس کی بائک سائنٹیفک انسٹیٹیوٹ کے سامنے جا کر رکی اور پھر وہ انسٹیٹیوٹ کے دفتر میں داخل ہو گیا۔ یہ ادارہ اس کے دوست رانا فہیم کا تھا۔ فہیم نے اذان کو دیکھا تو کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا۔ چند لمحے ادھر ادھر کی گفتگو کے بعد اذان نے حرف مدعا کہہ ڈالا۔ یار فہیم، ڈرامہ لکھ چکا ہوں، ٹیم بھی تقریباً تیار ہو چکی ہے، مسئلہ صرف فیمیل کریکٹر کا ہے، اس لیے تمہارے پاس آیا ہوں۔ تمہارے اسکول میں بہت سی لڑکیاں زیر تعلیم ہیں اور اسٹاف بھی فیمیل ہے، کیونکہ پروگرام بھی تعلیمی حوالے سے ہے اور کیا بھی مختلف اسکولز میں ہی جائے گا، اس لیے اپنے اسٹاف اور دوسری لڑکیوں سے اس سلسلے میں بات کرو اور کسی بھی طرح اس کردار کے لیے کسی کو تیار کرو۔ تھوڑی سی بحث و تمہیز کے بعد فہیم نے وعدہ کر لیا کہ وہ اگلے دن تک کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا۔ اذان نے اس سے اجازت لی اور اٹھ کر باہر نکل آیا۔ فرزان واپس ورکشاپ پہنچا تو اس کے ارد گرد مجمع لگ گیا۔ اشرف، کھاری، خلیل، یاسر اور دیگر تمام کاریگر اس کے ارد گرد جمع ہو کر اسے یوں حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے جیسے خدا نخواستہ اچانک اس کے سر پر سینگ نمودار ہو گئے یا سینگوں کے نیچے اس کا وجود اگایا ہو۔ فرزان نے ایک اچٹتی ہوئی سی نظر سب پر ڈالی اور پھر استاد اچھو سے مخاطب ہوا۔ کیا ہو گیا ہے ان سب کو؟ کیا یہ کسی انسان کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں یا ان کے پنجرے ہی آج پہلی مرتبہ کھولے گئے ہیں؟ انسان تو ان کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے، لیکن ایسا انسان ان کے لیے ضرور دیکھنے کی چیز ہوگا جو خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ چائے والے رانا صاحب کچھ ہی دیر پہلے سارا واقعہ بیان کر کے گئے ہیں اور یہاں یہ میٹنگ چل رہی تھی کہ تمہارے پیچھے پولیس اسٹیشن کون کون جائے گا۔ ابھی ہمارے درمیان کچھ طے بھی نہیں ہوا تھا کہ تم واپس بھی آ گئے۔ ہوا کیا تھا؟ استاد اچھو نے سنجیدگی سے دریافت کیا۔ فرزان نے ایک طویل سانس لی اور پھر گویا ہوا۔ خرد واقف نہیں ہے نیک و بد سے، بڑھی جاتی ہے ظالم اپنی حد سے، خدا جانے مجھے کیا ہو گیا ہے، خرد بیزار دل سے دل خرد سے۔ کہانی ابھی باقی ہے، پھر ملتے ہیں اگلی قسط میں، صرف داستان کدا پر۔